अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम नहीं कहना स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 2 ए। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। और आज के सबक में हमने पढ़ना है सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 1, 2 और 3। ग्रामर में हम हुवा मुस्लिम हुम मुस्लिमून जैसे अल्फाज सीखेंगे। आखिर में नुक्ता तालीम या शौक होगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सिर्फ 15 लफ्ज सीखने हैं। 15 नए लफ्ज। पूरे एक हफ्ते के लिए 15 नए लफ्ज सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है ना। लेकिन ये 15 नए लफ्ज सीखने से आपको इतना फायदा होगा कि कुरान में लिखे हुए 1390 लफ्ज आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह सबक नंबर 2 के आखिर तक आप सब सीख चुके होंगे कुल 27 लफ्ज। और वो 27 लफ्ज कुरान में 8638 बार आए हैं। अच्छी बात है ना। देखें बैटरी आपकी अल्फाज की किस तरह थोड़े से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा और फिर और ज्यादा होती जा रही है ना। इस तरह हर क्लास में आपको महसूस होगा कि आपको कुरान के लफ्ज बड़ी रफ्तार के साथ पता चलते जा रहे हैं और आप कुरान सीखते जा रहे हैं। सूरतुल फातिहा का तारुफ ये है कि ये कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है। यानी इससे पहले भी आयात तो नाजिल होती रही थी, लेकिन एक सूरत इकट्ठी कोई भी पहले नाजिल नहीं हुई थी। ये सूरत फातिहा थी जो पूरी की पूरी एक ही वही में नाजिल हुई है। और ये इतनी अहम है कि हमें इसको हर नमाज की हर रकत में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जाहिर है हम जब नमाज में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ते तो वो नमाज कबूल नहीं होती। इस तरह अगर हम देखें कि हम हर नमाज में बार बार यानी हर रकत में ये सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो उससे हमें ये एहसास होता है कि दिन में तो हम कितनी ही दफा सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। चलिए, ये जो सामने स्टूडेंट्स नजर आ रही हैं इन सब का ये छोटा सा एक होमवर्क है। आपने ना घर जाके गिनना है कि आप एक दिन की 5 नमाजों में कुल कितनी दफा सूरत फातिहा पढ़ते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम इस पे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे। सूरतुल फातिहा सीखने का आपको फायदा इंशाल्लाह ये होगा कि जो सूरत के इस सूरत में आने वाले जो अल्फाज हैं ना वो कुरान में और भी जगहों पर आए हैं। और वो आपके सामने ये सूरतुल बकरा की एक सफा आपके सामने नजर आ रहा है। इसमें हर उस लफ्ज को उन्होंने रेड कलर कर दिया जो आपने सूरतुल फातिहा में सीखना है। तो जब ये सीख लेंगे तो आपको कुरान के इस तरह इन अल्फाज का पता होगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है। और इस तरह की हेल्प आपको मिलेगी कुरान में 9000 दफा। यानी सूरत फातिहा के लफ्ज सीख लें तो वो लफ्ज कुरान में आगे 9000 दफा आते हैं। तो सूरत फातिहा ही कितनी ताकतवर है कि आपको कुरान के 9000 अल्फाज सिखा देती है। तो हम शुरू करते हैं। सूरतुल फातिहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा तो हमने पिछली क्लास में सीख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सीखते हैं बिस्मिल्लाह का तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मी, बिस्मी का मतलब है नाम से, अल्लाह ही अल्लाह के। अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम रहम करने वाला है। तो आज का लेसन तो वैसे ही बहुत ही आसान होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह पहले से भी आती हैं। बिस्मी का मतलब है नाम से।
اور یہ جو لفظ ہے یہ دو ٹکڑے مل کر ایک لفظ بنتا ہے. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کے ٹکڑے کریں تو آپ کیسے ٹکڑے کریں گے؟ با کو الگ کر دیں گے، اسم کو الگ کر دیں گے. با کا مطلب ہوتا ہے سے، با کا مطلب سے. کی بھی ہوتا ہے، اس کے کچھ اور بھی مطلب ہوتے ہیں، وہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے آپ سیکھتے جائیں گے. اور اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. ٹھیک ہے، اسم نام. یہ پورا ملا کے کیا بنا؟ بسمی، یعنی نام سے. اور اسم ہوتا ہے واحد. اسم واحد، ایک. ایک نام کو کہتے ہیں اسم، اور زیادہ ناموں کو کہتے ہیں اسماء. ٹھیک ہے، اسم، اسماء، نام. اور یہ نام کی جمع اسماء. اسماء بھی آپ کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے. یہ ہم اسماء الحسنہ کہتے ہیں نا، جو اللہ کے بڑے خوبصورت سے نام ہیں. کچھ عرب لوگوں نے بڑے پیارے سے وہ پڑھے بھی ہوئے ہیں، تو وہ یہی ہوتے ہیں اسماء، اسم کی جمع. اسماء الحسنہ کا مطلب اللہ کے بہترین نام. تو اسماء الحسنہ سے اس کا مطلب یاد کر لیں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اللہ ہی کا مطلب تو اللہ ہے، بسم اللہ ہی، اللہ کے نام سے. اگلا لفظ ہے الرحمن. الرحمن. آپ کے ان سینٹرز میں ایک سینٹر بھی ہے نا، الرحمن سینٹر، وہ اللہ کے اس نام پہ ہی ہے. تو الرحمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بہت مہربان ہے، بہت مہربان. اس طرح کے عربی الفاظ میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، جیسے غضبان. غضبان کا مطلب ہوتا ہے شدید غصے میں. تو یہ جو الرحمن ہے نا، دیکھیں آواز آپ خود بھی محسوس کریں بول کر تو آپ کو پتہ چلتا ہے الرحمن. آواز اوپر جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں شدت ہے، اس میں جوش ہے، اس میں اضافہ ہے. تو الرحمن کا مطلب ہوا بہت مہربان، پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل. پرجوش یعنی جو بہت شوق اور جذبے اور بہت ہی محبت کے ساتھ اپنے بندوں پہ مہربانی کرتا ہے، وہ ہے الرحمن. اور اگلا لفظ ہے الرحیم. الرحیم. الرحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا. یہ جو رحیم کا لفظ ہے نا، اس میں تسلسل ہے، جیسے کوئی چیز چلتی چلی جا رہی ہو، مسلسل ہو رہی ہو. جمیل، کریم، اسی طرح کے لفظ ہیں. تو یہ وہ والے لفظ ہوتے ہیں رحیم، جمیل، کریم، کہ ایسا جیسے جمیل ہے، جمیل ایسا خوبصورت جو پہلے بھی خوبصورت تھا، اب بھی خوبصورت ہے، آئندہ بھی خوبصورت رہے گا. ہر خوبصورت تو ایسا نہیں ہوتا نا. ہو سکتا ہے کوئی انسان گزشتہ کل میں کوئی اتنا خوبصورت نہ ہو لیکن اب وہ خوبصورت ہو گیا. کریم، اچھے اخلاق والا. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ہمیشہ ہی اچھے اخلاق والا رہے. پرسوں اسے کسی بات پہ غصہ آیا ہوا تو وہ گالیاں بھی دے رہا تھا، لیکن بعد میں اس کو احساس ہوا تو اچھے اخلاق والا ہو گیا. یہ جو جمیل اور کریم اور رحیم والے لفظ ہوتے ہیں نا، ان میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ آج ہے اور یہ خوبی اور کل نہیں ہوگی. یہ وہ والی ہوتی ہیں صفات جو ہمیشہ سے ہوتی ہیں، ہمیشہ رہتی ہیں. تو یہ بات ہے الرحیم کی بھی، کہ ایسا رحم کرنے والا جو شروع سے رحم کر رہا ہے، اب بھی رحم کر رہا ہے، اور آئندہ بھی رحم کرتا رہے گا. تو ایسی ہستی صرف اللہ ہی کی ہے. یعنی الرحیم کا مطلب کیا ہوا؟ مسلسل رحم کرنے والا، رکتا نہیں ہے اس کا رحم. تو اب آپ اس کے مطلب کو اور اس کے مطلب کو، یعنی الرحمن اور الرحیم دونوں کے مطلب کو ملا لیں تو کیا بنے گا؟ پرجوش مہربانی کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. یہاں پہ ایک بات پہ غور کریں. یہ چھوٹے سے آپ کو حروف لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، یہاں لکھا ہوا ہے را، ہا، میم. اور یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے را، ہا، میم. اس کا مطلب یہ ہے کہ الرحمن کے اصل الفاظ بھی را، ہا، میم ہے، اور الرحیم کے بھی. یعنی یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کی شکلیں مختلف ہیں. تو رحم اصل میں ہوتا کیا ہے؟ محبت کے ساتھ کسی کا خیال رکھنا، وہی مہربانی ہے، اور وہی مسلسل رحم بھی ہوتا ہے. تو ہم الرحمن بہت مہربانی کو مسلسل رحم کے ساتھ ملائیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ اس طرح سے جیسے رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دے. یعنی ایک تو رحمت برس رہی ہے،
پورے جوش کے ساتھ، اور رحمت مسلسل بھی ہو رہی ہے، رک بھی نہیں رہی، ایسی رحمت کی موسلا دھار بارش جو مسلسل ہو رہی ہے۔ کتنی خوبصورت بسم اللہ ہے نا یہ، کتنے پیارے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے کسی بھی کام کو شروع کرنے کے۔ اب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سیکھ لیا، ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ ان اسباق کے ذریعے پہلے یہ سبق حاصل کریں، رحمت والا کون ہے؟ جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے۔ اب یہ بات کو دیکھ کر تو آپ اللہ کی رحمت کو محسوس کریں۔ کیسے رحمت کو محسوس کریں گے؟ اللہ نے مجھے آپ کو پیدا کیا، ہمیں ایک آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ، پیر دیے، پھر ہماری رشتوں ناتوں کے لحاظ سے ہمارا اتنا خیال کیا کہ ماں باپ بھی دیے، رشتہ دار دوست ساتھی بھی دیے۔ ذرا تصور کریں اگر ہم کسی جنگل میں اکیلے رہتے ہوتے، ہمارے پاس کوئی رشتے نہ ہوتے، تو زندگی کیسے گزرتی؟ اور صرف یہی نہیں کہ جسم کو بالکل ٹھیک بنایا اور ہمارے گھر کے لیے، رہنے کے لیے، ذہنی سکون کے لیے رشتہ دار دوست لیے، بلکہ جو کائنات میں اور آس پاس چیزیں ہیں وہ بھی، جیسے زمین، آسمان، ہوا، پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی اور رحم ہی تو ہے۔ وہ اتنی محبت کے ساتھ ہمارا خیال ہی تو رکھ رہا ہے، حالانکہ ہم تو اس کی اس طرح عبادت نہیں کرتے جیسے کرنی چاہیے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم نے سیکھی تھی تو ہم نے ایک عادت سیکھی تھی کہ ہم نے ہمیشہ اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے